السلام علیکم. ویلکم ٹو شائگان ہیلتھ ٹی وی. میرا نام احمد خان ہے اور میں شائگان فارماسیوٹیکلز کے ساتھ ایز اے سینئر برانڈ مینیجر ایسوسیٹڈ ہوں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال نومبر کے تیسرے ہفتے میں گرڈ اویئرنیس ویک مارک کیا جاتا ہے اور اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے آج ہمارے بیچ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائر پروفیسر ڈاکٹر فلک شیر خان بٹی صاحب، جو کہ پروفیسر آف میڈیسن ہے اور ایڈوائزر گیسٹرینٹرولوجی ٹو دی آرم فورسز آف پاکستان بھی ہے. السلام علیکم سر. ویلکم ٹو شائگان ہیلتھ ٹی وی سر. کیسے ہیں آپ سر؟ جی اللہ شکر ہے. آپ کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ. سر جیسے کہ آپ کو پتہ ہے گرڈ اویئرنیس ویک کے حوالے سے ہی آپ سے ہم معلومات چاہیں گے ہمارے ویورز کے لیے تاکہ ان کو پتہ چلے. سر گرڈ ہے کیا چیز؟ GERD جرڈ اور گرڈ ایکچولی ہم جب خوراک اپنی کھاتے ہیں منہ سے تو وہ اس کے بعد خوراک کی نالی میں سے ہوتی ہوئی بالکل یہ پسلیوں کے نیچے معدہ ہے اس میں جاتی ہے. اب معدے میں خوراک کو ہضم کرنے کے لیے، اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے بہت سارا تیزاب ہوتا ہے جسے ہم ہائیڈروکلورک ایسڈ کہتے ہیں. لیکن معدے کی جو کوٹنگ ہے وہ اس قسم کی ہوتی ہے کہ اس کو تیزاب نقصان نہیں پہنچاتا. لیکن وہی تیزاب اگر سپل کر کے اوپر خوراک کی نالی میں آ جائے تو اس سے وہ خوراک کی جو نالی ہے اس میں زخم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ تنگ ہو جاتی ہے اور بعض اوقات اگر یہ سلسلہ جاری رہے اور اس کا صحیح علاج نہیں کیا جائے تو بعض اوقات اس میں کافی دیر کے بعد کینسر ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. تو یہ جو سپلیج آف یہ جو ایسڈ کا سپل ہونا ہے خوراک کی نالی میں، اسے ہم جرڈ یا گرڈ یا ایسڈ ریفلکس ڈیزیز کہتے ہیں، یا عام لوگ اس کو ایسیڈیٹی یا تیزابیت کے نام سے وہ سمجھتے ہیں. بہت شکریہ سر. سر جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ عام تیزابیت اور گرڈ، ان دونوں میں کیسے فرق کریں گے آپ ہم؟ دیکھیں تیزاب جو ہے وہ تو آپ کے اسٹمک کے اندر ہوتا ہے. اگر وہاں پہ تیزاب بن رہا ہے تو وہ کئی قسم کے نقصانات آپ کی باڈی کو پہنچا سکتا ہے. اسی تیزاب کی وجہ سے معدے کے اندر زخم ہو سکتا ہے. معدے سے نیچے اگر وہ اسمال انٹسٹائن میں چلا جائے، چھوٹی آنت میں چلا جائے تو اس میں زخم ہو سکتا ہے. اور وہی تیزاب جب سپل کر کے اوپر آتا ہے یہ خوراک کی نالی میں تو وہاں پہ اس کو وہ بند کرنا شروع کر دیتا ہے، زخم ہو جاتے ہیں، مختلف قسم کی کمپلیکیشن ہونا شروع ہو جاتے ہیں. صحیح، بہت شکریہ سر. سر جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کے جو حالات ہیں اس سے ہر ایک انسان کا سٹریس لیول کافی بڑھ چکا ہے، تو کیا سر سٹریس بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے گرڈ کے پریولنس کو بڑھانے میں؟ سٹریس سے اسپیشلی جسے ہم کہتے ہیں نا اندر کڑنا یا گرمبلنگ، اس کی وجہ سے تیزابیت تھوڑی بہت بڑھ جاتی ہے. لیکن اس کا کوئی اتنا زیادہ اثر اس کے اوپر نہیں ہوتا. ہاں یہ ہے کہ جن لوگوں میں یہ گرمبلنگ کی یا سٹریس لینے کی عادت زیادہ ہوتی ہے ان میں یہ اگر تھوڑا بہت بھی گرڈ ہو رہا ہو تو وہ محسوس زیادہ ہوتا ہے. صحیح، بہت شکریہ سر. اچھا سر، آج کل اوبیسٹی بھی کافی زیادہ ہے، لوگوں میں اوبیس بہت زیادہ ہیں، کیا سر اس کا تعلق گرڈ کے ساتھ ہے؟ بالکل، یہ بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے ایک گرڈ کریٹ کرنے میں، اور پھر گرڈ کی ٹھیک نہ ہونے میں بھی اوبیسٹی بہت بڑا ایک فیکٹر ہے. جو آج کل ہمارا لائف سٹائل ہے جس میں لوگ ایک تو چلتے پھرتے نہیں ہیں، سیڈنٹری لائف سٹائل جس کو کہتے ہیں، پھر وزن بہت زیادہ ہوتا ہے. اور جب جو اوبیسٹی ہے جب بھی وزن زیادہ ہوتا ہے تو وہ گرڈ کو کریٹ کرتا ہے، گرڈ کو انڈیوس کرتا ہے. دیٹ از ون آف دی کازز آف گرڈ. اور ون آف دا ٹریٹمنٹ از کہ آپ اپنا وزن کم کریں، کھانا پینا کم کریں. اس لیے اوبیسٹی کا اور گرڈ کا تو جسے آپ کہتے ہیں نا چولی دامن کا بالکل وہ والی چیز. بالکل سر، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا آپ نے. اچھا سر، آج کل جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ سٹائل کے لیے اسموکنگ بھی کافی ارلی ایج میں سٹارٹ کر دیتی ہے. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسموکنگ کا بھی گرڈ سے کوئی تعلق ہے؟ جو چیزیں گرڈ کو انڈیوس کرتی ہیں یا اس کو پیدا کرتی ہیں اس میں اسموکنگ ہے، اوبیسٹی ہے، یہ فاسٹ فوڈز ہیں، یہ جتنے بھی فاسٹ فوڈز ہیں، یہ جنک فوڈ ہیں، یہ چیزیں ہیں، اور کافی ہے، اس کے علاوہ چاکلیٹس ہیں، اس کے علاوہ بہرحال جتنے بھی پیپرمنٹس وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں جسے پودنی یا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، پیپرمنٹس وغیرہ، کافی، چاکلیٹس،
ایون یہ لہسن سوری وہ جو انین ہوتا ہے، جو پیاز وغیرہ ہوتا ہے، ٹماٹر ہوتے ہیں، جو اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں یہ گرڈ کو انڈیوس کرتی ہیں، جن سے گرڈ زیادہ ہو جاتا ہے. جتنی بھی آپ تلی ہوئی چیزیں، فرائڈ چیزیں زیادہ کھائیں گے، اس سے جتنا زیادہ آپ کھانا کھائیں گے، جتنا زیادہ معدہ آپ کا بھرا ہوا ہوگا، اتنا ہی زیادہ ایسڈ اسپل کرے گا اوپر خوراک کی نالی میں اور وہ گرڈ کو انڈیوس کرے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں تمام وہ خوراکیں بھی بتا دیں جو کہ گرڈ کے بننے کا باعث بنتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب، آخر میں ہمارے ویورز کے لیے آپ کو چند ایسی لائف سٹائل چینجز بتانا پسند کریں گے جس سے گرڈ میں کمی آ سکے عام عوام کے لیے؟ سر جی بالکل، یہ لائف سٹائل کا اور گرڈ کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. سب سے پہلے تو ویٹ ریڈیوس کریں، اپنی وزن کو کم کریں. اور وزن کیسے کم ہوگا؟ وزن کم کرنے کے لیے 3 کام کرنے ہیں. ایک تو جتنی میٹھی چیزیں ہیں، یہ بیکری کی آئٹمز ہیں، یہ کم سے کم کھائیں. جتنی بھی فرائڈ چیزیں ہیں، یہ جنک فوڈ ہیں، یہ کم سے کم کھائیں. اور جو تیسری سب سے ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں. آدھی بھوک رہتی ہے، کھانا بند کر دیں. اور اسمال فریکوینٹ میلز میں یعنی 3 دفعہ کھانا کے بجائے چھوٹے چھوٹے جو اسمال میلز ہیں وہ لیں، اور بے شک 5 سے 6 دفعہ کھائیں. کسی بھی وقت جب آپ محسوس کریں کہ ابھی آدھی بھوک رہتی ہے، کھانا بند کر دیں. تھوڑے چھوٹے میلز، اسمال میلز لیں. میل سائز اسمال کر دیں، فریکوینسی بڑھا سکتے ہیں. فریکوینسی آپ بڑھا سکتے ہیں. نمبر 2 یہ ہے کہ سونے سے، لیٹنے سے کم از کم 3 گھنٹے پہلے کھائیں. ٹھیک ہے. اور تلی ہوئی چیزیں جو ہے یہ کم سے کم کھائیں. پیدل چلیں، کم از کم 3-4 کلومیٹر جو ہے وہ پیدل چلیں. سبزی اور فروٹ کا آپ استعمال زیادہ کریں. اور کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں. لیٹنے سے کوئی 3 گھنٹے 4 گھنٹے پہلے آپ ڈنر وغیرہ رکھیں. اگر کرنا ہے تو وہ کر لیں. اور اپنے ویٹ کو آپ کم کریں. جو پھر یہ ہے کہ جو ہم جس پوزیشن میں لیٹتے ہیں، دیکھیں نا، جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کی خوراک کی نالی اوپر ہے، معدہ نیچے ہے، کم چانسز ہیں کہ نیچے سے کوئی چیز اوپر آئے گی. لیکن جب آپ لیٹ جاتے ہیں دونوں ایک لیول پہ آ جاتے ہیں. بالکل. تو اس لیے جو ان کا بیڈ ہے، جو بستر ہے، اس کی جو ہیڈ اینڈ ہے، اس کو کم از کم آپ 8 انچ اونچا کر لیں تاکہ آپ کا سر اونچا رہے اور نیچے سے کوئی چیز اوپر جانے کے چانسز کم ہو جائیں. اور سب سے لیکن جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں. سونے سے، لیٹنے سے کم از کم 3 گھنٹے پہلے کھانا کھائیں. یہ جو تلی ہوئی چیزیں ہیں یہ کم سے کم استعمال کریں تاکہ اسپلج کم ہو. سبزی فروٹ کا استعمال زیادہ کریں. اور اسمال فریکوینٹ میلز لیں. پیدل چلیں، کم از کم 3-4 کلومیٹر آپ کو پیدل چلنا چاہیے. تو ان ساری چیزوں سے عموماً گرڈ جو ہے اس کی انٹینسٹی کم ہو جاتی ہے، بلکہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب نے تمام عام عوام کے لیے اور ویورز کے لیے اپنی جو ایکسپیرینس ہے اس کا نچوڑ آپ کے سامنے بالکل آسان الفاظ میں رکھ دیا ہے. مجھے امید ہے یقیناً یہ جو پروگرام ہے تمام لوگوں کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگا. ہم ڈاکٹر صاحب شائگان کے پلیٹ فارم سے بہت بہت تہہ دل سے شکریہ سر کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، وقت دیا اور عوام کے لیے ایک انفارمیٹیو ویڈیو آپ نے اس میں شرکت کی. سر بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ کسی کے بینیفٹ کے لیے so that I can contribute. So thank you very much. Thank you so much sir. This opportunity to serve the humanity. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ.